بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود ضلع سرگودا پل لکسیاں کے غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے معروف دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ کے سالانہ اجتماع میں حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کی خواہش، اصرار اور حکم پر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل علماء، خطباء، واعظین، مبلغین آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا خوبصورت انداز میں اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا اشرف طاہر صاحب تفصیل سے آپ حضرات سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ شعراء اپنا کلام آپ حضرات کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ وقت مختصر ہے، راتیں بھی مختصر ہیں، میں اس لیے
کوئی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت مختصر ہے، آپ کہیں خوش نہ ہو جائیں کہ تفصیل نہیں ہے تو مختصر ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت کا بھی لحاظ رکھوں گا اور آپ کا بھی لحاظ رکھوں گا۔ کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار عنوان کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا۔ میں نے بھی اسٹیج پر پوچھا تو مجھے بتایا کہ کانفرنس کا عنوان صحابہ معیار حق ہیں، یہ عنوان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ آپ کے علاقے سرگودے میں آیا، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا یہاں سوسائٹیاں بہت ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں سوسائٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں۔ تفصیل ہم نے پوچھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہاں سوسائٹیاں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جو اس علاقے کے ساتھ خاص ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں اور اچھے زندگی گزارتے ہیں، تو اچھے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا سوسائٹیاں، تو میں نے سوچا جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے اور سوسائٹی بنانے والا سوسائٹی بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اس میں پہلے ایک گھر بناتا ہے اور گھر بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ باقی گھر ایسے بنیں گے، باقی گھر ایسے بنیں گے اور ایسے ہی بنیں گے۔ اور میں جس شہر میں رہتا ہوں اور بہت سارے شہروں میں گھومتا ہوں، وہاں پر سوسائٹیوں کا اصول یہ ہے کہ ان کے معیار کے مطابق بلڈنگ آپ بنا سکتے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ ہاں اگر کسی نے نہیں رہنا تو سوسائٹی سے باہر نکل جائے۔ اگر کسی نے اس طرح نہیں بنانا مکان ان کے معیار کے مطابق تو باہر نکل جائے، وہ سبھی کچھ کہلا سکتا ہے مگر اس سوسائٹی کا نہیں کہلا سکتا۔ اس سوسائٹی کا کہلانے کے لیے ان کے معیار کے مطابق اور ان کے طور طریقوں کے مطابق آپ کو اندر عمارت بنانی ہوگی۔ اس کے لیے وہ پہلے سے ایک نقشہ بناتے ہیں کہ ہم یوں بنائیں گے اور پورا نقشہ دکھا دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں رہنا ہوگا تو یوں رہنا ہوگا، اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو کوئی شدت کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں۔ بھئی آپ کسی اور سوسائٹی میں جب آپ کو زبردستی پکڑتے تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سوسائٹی کا کہلانا چاہتے ہو یعنی مسلمان، اس سوسائٹی کا کہلانا چاہتے ہو، یعنی اس طرز پہ آنا چاہتے ہو، یعنی ہمارے ساتھ آنا، یعنی شامل ہونا چاہتے ہو، یعنی یہاں رہنا چاہتے ہو اور یہیں رہنا چاہتے ہو، تو معیار ہے۔ یہاں کا کیا ہے؟ یہاں کا کیا ہے؟ اللہ نے بہت ساری سوسائٹیوں کے بعد ایک نئی سوسائٹی بنانی چاہیے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں، غلط ماحول میں، غلط معاشرے میں ایک اچھی سوسائٹی بنانی چاہیے، یعنی اچھا معاشرہ بنانا چاہا۔ اچھی سوسائٹی اور اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہیں ایک ذمہ داری دی، اور ذمہ داری یہ دی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں حکمت پڑھاؤ، ان کا تزکیہ کرو، انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، انہیں کتاب پڑھاؤ، انہیں اچھا بناؤ، انہیں بہتر بناؤ، انہیں برتر بناؤ، انہیں اعلیٰ بناؤ، قابل قبول بناؤ، صداقت کا علمبردار بناؤ، عدالت کا علمبردار بناؤ، سخاوت کی طرح بناؤ، شجاعت کا پیکر بناؤ، عظمت کا پیکر بناؤ، خوبیوں کا پیکر بتاؤ، نور کا پیکر بناؤ، ایک خوبصورت خوشبو والا معاشرہ مہکاؤ، جس ہر پھول سے خوشبو آئے وہ پھول کی خوشبو ایسی ہو، ہر پھول کو گلدستے میں سجاؤ، وہ گلدستہ سجے، وہ سوسائٹی بنے، اس سے خوشبو آئے اور آتی رہے، جو خوشبو سونگے اسی خوشبو کا ہو جائے، اس خوشبو کی طرح معاشرہ بناؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنانے کے لیے وہ کٹنگ کی۔ میری بات کو سوسائٹیوں والے زیادہ سمجھ رہے ہیں اور عام سوسائٹی والے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں اور ہر سوسائٹی والے سمجھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ سوسائٹی والے بھی سمجھ رہے ہیں۔ سوسائٹی
سوسائٹیاں تو اپنی اپنی، ہم کسی سوسائٹی کا انکار تو نہیں کرتے، کوئی رحمان کی ہے کوئی شیطان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعوت دی اور بلایا، ہر ایک آیا بھی نہیں، ہر ایک کو بلایا بھی نہیں، معیار بتا دیا، معیار اس معیار کے مطابق ہو تو آتے جاؤ۔ لوگ آتے گئے اور آ کر صرف آتے نہیں رہے بلکہ آ کر معیار بنتے رہے، بنیاد بنتے رہے، آغاز بنتے رہے۔ یہ سبھی کون آ رہے؟ یہ وہ آ رہے جو پہلا مکان تعمیر ہو رہا ہے، پہلا بنگلہ تعمیر ہو رہا ہے، پہلا گھر تعمیر ہو رہا ہے، پہلا قصر تعمیر ہو رہا ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، معیار بنایا جا رہا ہے، بنیاد بنائی جا رہی ہے، آغاز بنایا جا رہا ہے، مثال بنائی جا رہی ہے، نمونہ رکھا جاتا ہے اور گیٹ پر ہی رکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی داخل ہو پہلی نظر اس پر مارو۔ آفس میں آؤ، دفتر میں آؤ، کھولو اور نقشہ دیکھو، کھولو اور نقشے کی کتاب پڑھی ہے، یعنی اس سوسائٹی میں قرآن پڑھا ہے۔ آؤ دیکھو، معلوم کرو، معیار پہ پورا تمتے تو آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا ایسا ہی رہنا پڑے گا۔ بھائی مشرکین مکہ نے سوال ہی کر ڈالا۔ میں اپنی بات کو دلیل کی روشنی دینے لگا ہوں۔ میں نے جو یہ مکالمہ پیش کیا اور جو بنیاد رکھی، میں اس کو دلیل کی روشنی دینے لگا ہوں تاکہ میرے مکالمے کو آپ پڑھیں مگر دلیل کی روشنی میں پڑھیں۔ دلیل کہیں اور سے دینے لگا، قرآن سے دینے لگا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، سوسائٹی میں آؤ، سوسائٹی میں آ جاؤ، یعنی داخل ہو جاؤ۔ تو کیسے داخل ہو؟ جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس طرح رہنا پڑے گا؟ کس روپ میں رہنا پڑے گا؟ کس انداز میں رہنا پڑے گا؟ کس جسم میں رہنا پڑے گا؟ کس سوچ کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ، کس زاویے کے ساتھ، کن لباس کے ساتھ، کن باتوں کے ساتھ، کس شریعت کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ وہ تو بتائیے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کیسا؟ گھر بناؤ، کہتے ہیں کیسا؟ سوسائٹی میں ہو، کہتے ہیں کیسا؟ عمارت بناؤ، کیسا؟ پلاٹ لو، کیسا؟ آگے چلو، کیسا؟ خوبصورت بنو، کیسا؟ کوئی مثال تو بتاؤ۔ آپ سوسائٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس اونر سے کہتے ہو جناب آپ نے سوسائٹی کو کاٹ دی ہے، تمہارے ساتھ تمہارے پارٹنر بھی موجود ہے، چیزیں تو ساری دکھاتی ہے، کوئی میٹیریل بنیاد ہے کیا لگاؤ کہ اس کے اندر؟ وہ تو بتاؤ وہ کیا ہے، وہ کس طرح کا ہوگا وہ تو بتاؤ۔ تو وہ پہلے سے بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیسے لائیں، ایمان کیسے لائیں، عقیدہ کیسا ہو؟ جواب آیا اللہ کی طرف سے، جواب کیا آیا کہ ایمان ایسے لو کما آمن الناس۔ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ سب سے بڑی اور اعلیٰ سوسائٹی ہے، اس سے بڑی سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اختتام کی سوسائٹی ہے، یہ پیار کی سوسائٹی ہے، یہ محبت کی سوسائٹی ہے، یہ عقیدت کی سوسائٹی ہے، یہ عمل کی سوسائٹی ہے، یہ علم کی سوسائٹی ہے، یہ کردار کی سوسائٹی ہے، یہ گفتار کی سوسائٹی ہے، یہ اخلاق کی سوسائٹی ہے، یہ فتوحات کی سوسائٹی ہے، یہ بڑھنے کی سوسائٹی ہے، یہ چمکنے کی سوسائٹی ہے، یہ دکھلانے کی سوسائٹی ہے، یہ پھیلانے کی سوسائٹی ہے، یہ بڑھنے کی سوسائٹی ہے۔ ایسے نہیں ہے، اس کا معیار ہے کما آمن الناس۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لے کر، توجہ میری طرف ہو، میں اس عنوان کو ذرا کھولنے لگا ہوں۔ قرآن کریم تو کیوں آیا؟ قرآن نے کہا ھدی للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ مکہ سے کہا تو کیوں آیا؟ کہا بزی للناس۔ خطاب کیا ہے؟ کہا قل یا ایھا الناس، بات کیا ہے؟ کہا خیر الناس، ھدی للناس، بزی للناس۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بیت اللہ لوگوں کے لیے، یہ بیت اللہ لوگوں کے لیے، یہ نبی لوگوں کے لیے، یہ قرآن لوگوں کے لیے، دین لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس لوگوں کے لیے، قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں بھائی جن کے لیے یہ ساری چیزیں بنی ہیں؟ سوسائٹی کی بنیاد جن کے لیے رکھی جا رہی ہے، قرآن جن کے لیے اتارا جا رہا ہے، ہدایت کی بات جن کے لیے کی جا رہی ہے، یہ ہدی للناس کون ہے؟ یہ بشریٰ للناس کون ہے؟ یا ایھا الناس کون ہے کون؟ قرآن نے جواب دیا کما آمن الناس، اور دوسری جگہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب فتح گئی، فوج والوں افواجا کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے۔ کوئی کہتا ہے تم نام کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا قرآن نے نام لیا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تم سے پوچھتا ہوں، جب قافلہ در قافلہ، قوم در قوم، قبیلہ در قبیلہ، شہر در شہر، بستی در بستی، قافلے اور فوجیں بن کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور قرآن اتر رہا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو اس وقت داخل ہونے والے لوگ کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ تو ہدی للناس کون ہوئے؟ قرآن سے پوچھا جائے تو نازل کیوں ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کہتا ہے لتخرج الناس، قرآن کہتا ہے ہدی للناس، قرآن کہتا ہے بشریٰ للناس، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس۔ میں نے کہا یہ ناس ہے کون جن کے لیے تو اترا ہے؟ قرآن کہتا ہے ماننا تو دے، ورأیت الناس میں کن کو کہہ رہا ہوں، اور کما آمن الناس میں کن کو کہہ رہا ہوں؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ پہ صحابہ کی محبت کا غلبہ ہے، آپ تو کوئی بات بھی ہو صحابہ پہ لاتے ہیں۔ میں ہی نہیں لاتا، ساری دنیا لاتی ہے، ہم اظہار کرتے ہیں، کچھ اظہار نہیں کرتے، اور کرتے بھی یہ تو ان سے ہوتا نہیں ہے۔ ورنہ خدا کی قسم جب آپ کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم ہاتھ باندھ کر، تو ذکر صحابہ کا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو ذکر صحابہ کا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا انعم اللہ علیہم من النبیین، پھر والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ذکر کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کا۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ کوئی معیار تو بتاؤ، آغاز تو بتاؤ، تصویر تو بتاؤ، تصور تو بتاؤ، جھلک تو بتاؤ، کوئی موت تو بتاؤ، جسم تو بتاؤ، وجود تو بتاؤ، زبان تو بتاؤ، اخلاق تو بتاؤ، وجود اور نسب تو بتاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے کما آمن الناس۔ آپ کہیں گے تو آمن الناس سے عام لوگ مراد ہیں، میں تب انکار کرتا ہوں، لیکن میں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کے دربار میں جاتا ہوں اور جا کر پوچھتا ہوں، عبداللہ بن عباس کسی نے تفسیر کسی سے پڑھی ہے اور کسی نے کسی سے پڑھی ہے؟ آپ نے تو نبی سے پڑھی ہے، کسی نے کسی استاد سے پڑھی ہے، آپ نے تو صاحب قرآن سے پڑھی ہے، کسی نے مفسر قرآن سے پڑھی ہے، آپ نے تو صاحب قرآن سے پڑھی ہے۔ یا یہ تو بتائیے نا کما آمن الناس سے مراد کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کما آمن الناس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے اور علی ہے۔ میں نے سوسائٹی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے معمار اور بنیادوں کے لیے مثال دی ہے، اور میں نے اس کے لیے دلیل دی ہے، دلیل قرآن سے لایا ہوں، اس کی روشنی نے انہیں بتایا۔ قرآن کہتا ہے تمام الناس، ایسے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لاؤگے تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ ہم ایسا ایمانی قبول کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ سوسائٹی کے دروازے تک آگے تھے، انہوں نے نقشہ دیکھ لیا تھا، چہرہ صدیق کو دیکھا تھا، چہرہ عمر کو دیکھا تھا، چہرہ عثمان کو دیکھا تھا، چہرہ علی کو دیکھا تھا، آنے والوں کو دیکھا تھا، نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ان جیسا ایمان لائیں، یعنی بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، ان کی طرح ایمان لائیں۔ جو سوسائٹی کاٹتا ہے اسے سوسائٹی سے محبت ہوتی ہے، جو پلاٹ باندھتا ہے اسے پلاٹ سے محبت ہوتی ہے، جو مربے خریدتا ہے اسے مربے سے محبت ہوتی ہے، جو اپنا علاقہ دیکھتا ہے اسے اپنے علاقے سے محبت
मोहब्बत होती है। अल्लाह ने प्रॉपर्टी के तौर पे जिन लोगों को सामने रखा था ना, अल्लाह को उनसे प्यार था। तेरी प्रॉपर्टी के बारे में और तेरी सोसाइटी के बारे में अगर कोई जबान दराजी करे तो उसे जवाब देता है, दलाइल देता है, सामने मैदान में आता है। या मामला बंदे का नहीं था, या मामला अल्लाह का था, या मामला खुदा का था, या मामला रब्बुल आलमीन का था, खालिक कायनात का था, मालिक अर्ज़ व समावात का था। ये बंदे उसके थे, बेचे उसने थे, पढ़वाए उसने थे, नबी के साथ बिठाई उसने थे। तौहीन हो गई, बुरा कह दिया, हमला कर दिया, उस पर बदसवारी कर दी, गलत जुमला कहा। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि हम ऐसा ईमान लाए, ऐसी सोसाइटी बन जाए जैसे सहाबा बने हैं। नऊज़ बिल्लाह कहा, ये तो बेवकूफ है, ये तो जानते नहीं है। अल्लाह ने जवाब दिया, फौरन दिया, यकदम दिया, ताखीर के बगैर दिया, इंतजार किए बगैर दिया, किसी को बताए बगैर दिया। नबी को भी उस जवाब के देने में शामिल नहीं किया, जवाब दिया। उनके सवाल को भी कुरान का हिस्सा बनाया, अपने जवाब को भी कुरान का हिस्सा बनाया। सवाल भी जिब्राइल को दिया, जवाब भी जिब्राइल को दिया। जिब्राइल सीरत पे चली, चलती जा मेरे महबूब के पास, तनकीद हो रही है। अगर सोसाइटी के पहले गेट पर होने वालों पर ही अगर तनकीद हो गई तो पीछे बचेगा क्या, मिसाल क्या बनेगा? अगर बना हुआ पैदा मकानी मुनादिम हो गया तो बाकी कैसे बनेंगे? इस लक्ष्य को फेल कर दिया गया तो बाकी लक्ष्य पूरा कैसा होगा? इस लक्ष्य की हिफाजत कर, जा जा कर मेरे महबूब से कहे, ये तुझे ये कहते हैं और खुदा तुझे ये कहता है, ये बताते हैं, खुदा ये बताता है, ये एतराज यूं करते हैं, खुदा जवाब यूं देता है, ये तनकीद यूं करते हैं, खुदा सफाई यूं पेश करता है। रब्बा क्या कहा? रब ने जवाब दिया, किस अंदाज में दिया, किस जबान में दिया, किस लहजे में दिया, किस लबो लहजे में दिया। हमें कहा जाता है मौलाना साहब लहजा शर्त है, अंदाज शर्त है, गुफ्तगू शर्त है, घूमने का तरीका शर्त है, स्टेज पे फिरने का तरीका शर्त है। पाँव उठाते हो, हाथ उठाते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, सीने पर हाथ मारते हो, हाथ ऊपर करते हो, अपने रुमाल को अपने नीचे गिराते हो, पगड़ी उतार देते हो, लिबास को यूं कर देते हो। ये क्या नाचते हो, ये क्या करते हो, ये कौन सा अंदाज है, ये कैसा अंदाज है? पूछना चाहता हूँ, बेवकूफ अच्छा लफ्ज़ है, पूछना चाहता हूँ, पागल अच्छा लफ्ज़ है, आप कहते हैं अच्छा लफ्ज़ नहीं है, जाहिली लफ्ज़ है, जाहिली लफ्ज़ है, जाहिलाना लफ्ज़ है, बाजारी लफ्ज़ है, अच्छा नहीं है। तो फिर पूछता हूँ, जब लफ्ज़ अच्छा नहीं था तो खुदा ने कोड क्यों किया था, लिखा क्यों था, सवाल क्यों बताया था? और अगर खुदा इस बात को कुरान में न लाता तो तुझे क्या पता चलता, मुझे क्या पता चलता? उन्होंने जो लफ्ज़ कहते वो तो मिट जाते, किसी को पता ही नहीं चलता। पता कैसे चला है? इसलिए चला है ना तो खुदा लाया है, खुद लाया है, कुरान में लाया है, जिब्राइल को भेजा है, अपने लफ्ज़ बनाए हैं, अपने अल्फाज बनाए हैं, सवाल भी जिक्र किया और जवाब भी जिक्र किया। दियानत का तकाज़ा भी यही है, सवाल भी जिक्र करो, जवाब भी जिक्र करो। सवाल छुपा कर जवाब दो, ये भी दियानत नहीं है। जवाब छुपा कर सवाल करो, ये भी दियानत नहीं है। तकाज़ा दियानत था, उसूल कुरान ये है, उसूल खुदा ये है। बात पूरी बताओ, खुदा ने पूरी बात बताई। वैसा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लो जैसे लोग रहे हैं, उनका भी जिक्र किया। कालू अनुमिनू कमा आमन सुफहा, क्या हम बेवकूफी की तरफ ईमान लाए? कुरान ने जवाब दिया, अला 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 अला, खबरदार खबरदार खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, सहाबा बेवकूफ नहीं, सहाबा का दुश्मन बेवकूफ है। नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेवकूफ सहाबा को बुरा कहने वाले हैं। कुरान ने एक बात की और वजाहत कर दी, अल्लाह जानता था क़यामत तक ऐसे दरिंदे आते रहेंगे, इनकी नस्लें पैदा होती रहेंगी, औलादे मुता बढ़ती रहेगी। रब को पता था, इसलिए अगला जुमला कहा, वला किल्ला यालमून। है बेवकूफ मगर पता नहीं है बेवकूफ है, समझते अपने आप को अक्लमंद है, फिलासफर समझते हैं, मंतकी समझते हैं, मुज्तहिद समझते हैं, अल्लामा समझते हैं। वो एक अल्लामा एक सहाफी के सामने आया,
अल्लामी सलामी निकल गई। हमें तो कुछ कहता क्या कहता, अपनों को भी रगड़ गया। सच के सामने ठहरना भी आसान थोड़ा ही है। अपने लोगों में बैठ के पढ़ पढ़ करना और सामने आए ना एक कि अगर इन सब के सामने आ गए फिर क्या होगा? मानते नहीं है। वो एक आदमी जेल चला गया, नहीं जेल नहीं, पागल खाने चला गया। पागल खाने में बहुत से पागल थे। ये क्या, उसने कहा आजा 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 आजा, ओए आजा आजा आजा, बादशाही हमारी आजा। उसने कहा चुप कर, मैं गवर्नर हूँ। उसने कहा आराम से बैठ, मैं जब आया था मैं भी गवर्नर था। आराम से बैठ, मैं भी गवर्नर। इधर सारे गवर्नर हैं बैठे हुए जो पागल हैं। ये पागलों की कंपनी है इधर, जो है बेवकूफ मगर मानने को तैयार। पता चला सहाबा का दुश्मन बेवकूफ भी होगा और जाहिल भी होगा, बेवकूफ भी होगा जाहिल भी। इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो नबी के ससुर को नहीं मानता। इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो नबी के बिस्तर पर आने वाली खातून जन्नत को नहीं मानता। इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? और जिसके घर में आज भी हुजूर सो रहे उसे नहीं मानता। और उससे बड़ा जाहिल कौन है? ये सब कुछ न मान के फिर भी अपने आप को मोमिन कहते हैं। इससे बड़ा जाहिल कौन है? कुरान ने कहा यकदम सहाबा की हिमायत की और कहा ये बेवकूफ नहीं, इनको बुरा कहने वाले क्यों सोसाइटी बनानी है। इस सोसाइटी ने क़यामत तक चलना है, इसने मयार बनना है, इसने मेमार बनना है, इसने बुनियाद बनना है। यही हक का मयार होंगे, यही ईमान की बुनियाद होंगे, यही ईमान का आगाज होंगे, यही इस्लाम का आगाज होंगे। यही नबी को देखने वाले, यही नबी के साथ चलने वाले, यही नबी के साथ बैठने वाले, यही दाएं हैं, यही बाएं हैं, यही आगे हैं, यही पीछे हैं, यही देखते हैं, यही सुनते हैं, यही बोलते हैं, यही मुस्कुराते हैं, यही हंसते हैं, यही तलवार उठाते हैं, यही तलवार चलाते हैं, यही सजदे करते हैं, यही रुकू करते हैं, यही बहुत करते हैं, यही साथ चलते हैं, यही मोहब्बत करते हैं, यही इजहार करते हैं। चंदा ये देते हैं, माल ये देते हैं, औलाद ये देते हैं, खानदान ये देते हैं, कौम ये देते हैं, कबीला ये देते हैं, जाने ये देते हैं, साथ ये चलते हैं। मक्का इन्हें छोड़ा, मदीना में ही आए, मदीने वालों ने माल दिया, मकान दिया, जायदाद दी, यहाँ तक कि जमीन दे दी। यही बदर में है, यही औद में है, यही खैबर में है, यही तबूक में है, यही यरूद में है, यही गज़वात में है, यही गुस्से में है, यही मोहब्बत में है, यही अमन में है, यही जंग में है, यही मक्का में है, यही मदीना में है, यही दिन में है, यही रात में है, यही सुफा के चबूतरे में है, यही मैदानों के अंदर मौजूद है, यही तलवारों के साई में, यही नेज़ों के साई में, यही शहीद हो रहे हैं। इन्हीं की शादी हो रही है, इन्हीं की गमी हो रही है, इन्हीं की खुशी हो रही है, इन्हीं की जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं से दावत खाई जा रही है, उन्हीं को बेटियां दी जा रही है, उन्हीं से बेटियां ली जा रही है, उन्हीं को ससुर बनाया जा रहा है, उन्हीं में से दामाद बनाया जाता है, उन्हीं को रिश्तेदार बनाया जाता है। कोई ताबेदार है, कोई फरमा बरदार है, कोई सहूलतदार है, कोई अजमत वाले, कोई पैकर वाले, कोई हिम्मत वाले हैं, कोई शुजात वाले, कोई बहादुरी वाले, कोई दलेरी वाले, कोई लेने वाले हैं, कोई पढ़ने वाले हैं, कोई सीखने वाले, कोई समझने वाले, कोई शागिर्द है, कोई सिपाही है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई लड़ रहे, कोई इस्तिकामत दिखा रहे, कोई मुजाहरा दिखा रहे, कोई अमन की बात कर रहे, कोई हया की बात कर रहे, कोई कुर्बानियां दे रहे, कोई दौलत दे रहे। ये सब कुछ क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, किस तरह कर रहे? भाई वो सब कुछ बन के कुरान बन रहे हैं और कुरान बन के मयार बन रहे हैं। अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, सब कुछ करके मयार बन रहे, मयार बन रहे। और आओ कुल लक्ष्य में सरगोदा में खड़े होकर मैं चैलेंज देने लगा हूं, कोई दुनिया का सिपाही, शागिर्द, सीखने वाला, साथ रहने वाला ऐसा दिखाओ जैसे हुजूर के साथ सहाबा थे। किसी के साथ दुनिया में उस जमाने से लेकर आज तक कोई है तो दिखाओ, दुनिया उल्टी लग जाएगी, इन जैसा कोई नहीं दिखा सकेगा। फैन आमनु बिमिस्ली मा आमन तुम भी फकत इहतदौ। फैन आमनु बिमिस्ली मा आमन तुम भी। ईमान कैसा हो, ईमान कैसा हो, ईमान का मयार कैसा हो?
ایمان کی تلخی، ایمان کی محبت، ایمان کا جذبہ، ایمان کا عروج، ایمان کے عظمت کیسی ہو تو پتا نہیں دیا، ان جیسی ہو جو صحابہ ہے۔ پھر ایک جگہ نہیں بتایا، ایسے نہیں کہا، پہلے ان کے دلوں کو صاف کیا، فَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے دلوں سے کفر کو، عصیان کو، گمراہی کو کھینچ دیا گیا۔ کیا ہو گیا؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کا منبع بنا دیا، مرکز بنا دیا، معیار بنا دیا۔ ایمان دیکھنا ہے ان کی طرح دیکھنا ہوگا، اسلام دیکھنا ہے ان کی طرح دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ناراض مت ہونا، ناراض مت ہونا، دل پہ نہ لے لینا، تمہاری مرضی چاہے جہاں لے لو، دل پہ نہ لینا۔ ناراضگی کی بات نہیں ہے، ان جیسے ہوگے تو ہمارے ہو، نہیں تو ہماری سوسائٹی کے، اسلامی سوسائٹی کے، دینی سوسائٹی کے، ایمانی سوسائٹی کے۔ پھر مومن سارا دن بھلے کا ہو نہیں، خدا کی قسم نہیں ہو۔ اگر تمہیں میری بات سے ناراضگی ہے تو مجھے چیلنج کر دو، ان کی طرح نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو۔ اب میرا کلمہ وہی ہے جو ان کی طرح ہے، نماز، روزہ، حج، جن کا کلمہ ان کے کلمے سے جدا، وہی سوسائٹی میں۔ او بھائی یہاں تو مہذب سوسائٹیوں میں اگر آپ ایک واش روم بھی باہر نکالو نا تو کہتے ہیں نا بابا نا، اس واش روم میں نہیں آتا نا، کسی اور میں چلے جاؤ، یا اسی میں بیٹھنا پڑے گا، نہیں بنانے دیتے۔ یہ جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے، وہ اپنا ایک نقشہ پاس کرتے ہیں۔ تمہاری حکومتیں تمہارے آنر نقشے پاس کریں، اس کے مطابق جو چلے تم اسے مانتے ہو۔ میرے خدا نے جو نقشہ پاس کیا، حضور سے محنت کروائی، حضور سے پڑھوایا، حضور سے خوبصورت بنایا، ایک معیار بنوایا، اور معیار بنا کر پھر انہیں مثال کے طور پہ پیش کیا۔ اگلی بات کر رہا ہوں آخری مرحلے کی، توجہ میری طرف کرنا۔ آج کے جلسے میں ابھی عام لوگوں جو ہماری جماعت کے نہیں ہو، ویسے سننے آگے ہو، میری طرف توجہ کرنا۔ میں آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے رب کی قسم ہے، کوئی اچھائی کی مثال، کوئی غیرت کی مثال، کوئی ہمت کی مثال، کوئی ایمان اور ایمان کی مثال، کوئی خیر اور بھلائی کی مثال ایسی پیش کرو جس میں صحابہ نہیں۔ جب بھی کوئی مثال پیش کرو گے ذکر صحابہ کا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے پاکستان پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو پاکستان نے انہیں بتایا نا ابھی نہ کرو، عالمی دنیا کو بتایا ان کو روکو، ہم حملہ یوں نہیں کریں گے، چھپ کر، ہم بتا کر کریں گے۔ صحابہ پہلے جاتے تھے، بتاتے تھے آگے، چھپ کے نہیں جاتے تھے، رات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تیاری کرو، پہلے کہتے جزیہ دو، قبول کرو، پہلے کہتے قبول کرو، پھر کہتے جزیہ دو، دونوں کام نہیں تو سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ کیا کہتے تھے؟ سیدھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ ہمارے حملہ کیا چھپ کر، مشرک ہے نا۔ پہلا مقابلہ ہے مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ، جن نے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، اٹھا کر پھینکے یا نہیں پھینکے؟ پوچھتا ہوں، بیت اللہ سے بت پھینکے یا نہیں پھینکے؟ ذرا گرج کے جواب دینا، پھینکے کس نے تھے؟ کس نے پھینکے تھے؟ ہائے 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 ہائے، کس نے پھینکے تھے؟ چس آ گئی، آئی تھی نا چس، بلال کو بھی بڑی چس آئی تھی، پھر بلال چس میں بیت اللہ پہ چڑھے تھے۔ اذان تو پہلے بھی دیتے تھے، لیکن بیت اللہ کی چھت پر آج جو اذان دی تھی نا، اس کی چس ہی کچھ اور۔ کبھی یہ تپتی ریت پہ لیٹتا تھا جہاں اسے غلام سمجھا جاتا تھا، آقا تمہاری عظمتوں کو سلام، تم نے غلام کو اٹھایا تو بلندی پہ پہنچا دیا، بیت اللہ پہ چڑھایا، چڑھ کر کا اذان کہو۔ اس نے وہاں اذان کہی، اوپر بلال کی اذان ہو رہی تھی، نیچے بت توڑ کر باہر پھینکے جا رہے ہیں۔ کس نے پھینکے تھے؟ اذان کس نے دی تھی؟ فتح کس نے کی تھی؟ داخل کون ہوئے تھے؟ ساتھ کون چلے تھے؟ مکہ پاک کس نے کیا تھا؟ مکہ صاف کس نے کیا تھا؟ یہ بغیر بتائے آئے تھے، انہوں نے رات مسجد کو مارا تھا، اور 3 دن بعد ہماری فوج نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟
ڈرون پہلے پہلے آئے تھے، اوپر اڑ رہے تھے، ہندوؤں نے دیکھا اور بلایا ادھر آؤ. اوپر نہیں مارا، اوپر مارنے کے لیے جو میزائل مارتے وہ ڈرون سے مہنگے تھے. ڈرون سے اتنے پاگل تو نہیں نا خرچہ کرے، پیسے بچانے میں تو پاکستانی ماہر ہیں الحمدللہ. کہ فیض شعار ہے، انہوں نے کہا چلے آؤ ادھر آؤ. تم دیکھیے انہوں نے بکا بلا رہے ہیں، آئے جب آئے انہوں نے نیچے سے ٹھوس ماری، ٹھوس تیارے نیچے. اچھا جس بندے کا باپ نہ ہو وہ حرامی ہے، اور جس جہاز کا پائلٹ نہ ہو وہ بھی حرامی. یہ ایسی ہے کسی بیوی کا شور نہ ہو، جس کے ساتھ مرضی ہے چلیے. یہ ڈرون کی بھی یہ حالت ہے. تھا اسرائیل کا، انڈیا کے پاس گیا بھائی، اس کے پاس ہے. اس نے کہا اس کی مثال وہی ہے جو میں نے پہلے دی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خام خاصی کہتے، چلو میں آج نہیں کہتا. نیچے گرا دیے، اسرائیل کے تھے. پھر انہیں سمجھایا دیکھو ہم نے انہیں بلا لیا، وہ اور اٹھ گئے. انہوں نے رافیل بھیجا، انہوں نے ابابیل بھیجا. اللہ کی شان دیکھو، رافیل فیل ہو گیا. اور وفاق المدارس کے کسی آدمی نے لکھا کہ آئندہ راشد نہ لکھا جائے، رافیل لکھا جائے. جو فیل ہو جائے اس کو کیا لکھا جائے؟ بڑا طاقتور تھا، آیا نیچے گرا، فیل ہو گیا. وہ بھی کباڑ میں، اور ڈرون بھی کباڑ میں. اب ہمارے کباڑیوں کے پاس آگے دیکھو تمہارا جدید اسلحہ پڑا ہوا ہے. پھر پاکستان کے طیارے اٹھے تو پہلے دن جب انہوں نے ان کے طیاروں کو مارا حدود کے اندر تو نام رکھا اللہ اکبر. اونچی. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتانا سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ کس نے لگایا؟ اونچی اور اونچی، گرج کے ہاتھ اٹھا کے، مکہ بنا کے، غیرت دکھا کے، ہمت دکھا کے، جذبے سے، جوش سے، ولولے سے، غیرت سے، حمیت سے، غلام بن کے، کارکن بن کے، نوکر بن کے، صحابہ کے غلام بن کے. کس نے؟ کسی نے مجھے کہا اللہ اکبر انہوں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا جب عمر ایمان لائے تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا تھا. بیت اللہ فتح کیا تھا انہوں نے اللہ اکبر کہا تھا. بدر میں اترے تھے اللہ اکبر کہا تھا. خیبر میں آئے تھے اللہ اکبر کہا تھا. عہد میں آئے تھے اللہ اکبر کہا تھا. تبوک میں آئے تھے اللہ اکبر کہا تھا. ابو جہل کے سینے سے معاذ اور محبت چڑھے تھے اللہ اکبر کہا تھا. گردن تلوار پر رکھ کر، تلوار گردن پر رکھ کر یوں چلائی تھی اللہ اکبر کہا تھا. خیبر فتح کیا تھا اللہ اکبر کہا تھا. خیمے اڑا دیے تھے اللہ اکبر کہا تھا. روم فارس آئے تھے اللہ اکبر کہا تھا. دریاؤں پہ گھوڑے ڈالے تھے اللہ اکبر کہا تھا. کبار سے کابل تک آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں، توجہ. پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرے دن صبح کے وقت اٹھے. کس وقت؟ یہ صبح کے وقت نکلتے کون تھے؟ گھوڑے تلے تیار کرتے کون تھے؟ میدانوں میں جاتے کون تھے؟ بات بڑھاتے کون تھے؟ فتح کرتے کون تھے؟ کافر کو مارتے کون تھے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی. تم معیار کی بات کرتے ہو، معیار حق کی بات کرتے ہو. یہ تو ہر چیز میں معیار ہے. جنگ میں معیار ہے، جہاد میں معیار ہے، نماز میں معیار ہے، روزے میں معیار ہے، بنیاد میں معیار ہے، مکہ میں معیار ہے، بنیاد میں معیار ہے، کردار میں معیار ہے. ہاں معیار ہے. کیسے معیار ہے؟ صبح کے وقت نکلے. ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے الذین، ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیل. آج کل یوں کہتے ہیں، اس وقت یوں کہتے ہیں یقاتلون فی سبیل. اللہ کے راستے میں جو دشمن کو مارتے ہیں ان سے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مثال کون بنیں گے؟ اس کی مثال کون بنیں گے؟ یہ کب ہوا تھا؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی کون تھے؟ صفوت کأنہم بنیان
مرصوص بھیگے ڈالے نہیں لڑتے، کمزور ہو کر نہیں لڑتے، مشکوک ہو کر نہیں لڑتے، متزلزل ہو کر نہیں لڑتے، ڈر کر نہیں لڑتے، خوف سے نہیں لڑتے، میدانوں میں کیسے آتے؟ کأنہم بنیان مرصوص، یہ بنیان مرصوص بن کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیان مرصوص کی مثال اور معیار کون ہے؟ جس نہیں آئی کون ہے؟ مزہ نہیں آیا کون ہے؟ آواز نہیں آئی کون ہے؟ جو کھڑے تھے کون ہے؟ جو لڑے تھے کون ہے؟ جن نے مقابلہ کیا کون ہے؟ جنہوں نے مارا کون تھے؟ جو اصول بنے کون تھے؟ زندگی بنے کون تھے؟ نقشہ بنے کون تھے؟ صورت بنے کون تھے؟ سیرت بنے کون تھے؟ جو معیار بنے کون تھے؟ کہتے کیوں نہیں ہو صحابہ 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 کچھ دیر کھڑے ہو کر سن لو، میری اگلی بات یوں سن لو۔ جب یہ کامیابی ملی حکومت نے، جس نے حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی شبہ سالار کو ایک اعزاز دیا، وہ اعزاز کیا تھا؟ اسے کہتے ہیں فیلڈ مارشل۔ یہ ایک اعزاز ہے جو ہمارے چیف کو حکومت نے دیا۔ میں نے کہا دیکھو، جب کردار نبھائے جاتے ہیں پھر مخالفین بھی مانتے ہیں۔ جن دو لوگوں نے دیا کس کو؟ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ یہ دونوں تو فوج کو مانتے ہی نہیں تھے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ایک نے اپنی حکومت میں کہا میں نہیں مانتا، دوسرے نے اپنی حکومت میں کہا میں نہیں مانتا۔ جب گرفت کر کے کرپشن کا ہاتھ ڈالا تھا ان نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اس نے مارکا ایسے کیا، انہوں نے فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا۔ دیا یا نہیں دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے پرلکشیاں اور قرب جوار سے آنے والوں، اعزاز حکومت نے دیا ہے، کوئی آدمی کہے میں نہیں مانتا، اعزاز ختم ہو جائے گا؟ اعزاز ختم ہو جائے گا، کمال ختم ہو جائے گا، شرف ختم ہو جائے گا۔ اور جس کو اعزاز حکومت دے تیرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کو اعزاز خود خدا دے، جس کو اعزاز خود خدا دے اور مصطفیٰ دے، تو اس کا اعزاز کیسے چھین سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا خیر الناس، میں نے کہا تھا ینفع الناس، میں نے کہا تھا ورائت الناس، میں نے کہا تھا کما آمن الناس، میں نے کہا تھا کن ایھا الناس، میں نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ تم میں سے بہت سارے لوگ اسٹیج پر بیٹھے علماء کہتے ہوں گے یہ بات تو دے دی ہے، کوئی اور مثال تو دو۔ میں تمہیں مثال دینے لگا ہوں، بلکہ اعزاز دینے لگا ہوں۔ حضور اپنے کمرے میں موجود ہے، یعنی اپنے حجرے میں موجود ہے، نماز کا وقت ہوا، نماز کون پڑھائے گا؟ آج اعزاز کسے ملے گا؟ یہ منصب کسے ملے گا؟ یہ شرف کسے ملے گا؟ من جناب حضور کے حجرے سے آواز آتی ہے، پیغام آتا ہے۔ پیغام کیا آتا ہے؟ پیغام آتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پرلکشیاں والوں آج تو ہو گیا دشمن کا ستیہ ناس، آج تو ہو گیا دشمن کا ستیہ ناس، بھاگ جائے گا یہ خناس۔ اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا ہے اعزاز کس کا ہے، قرآن کس کے لیے، سنت کس کے لیے، شریعت کس کے لیے، حضور کس کے لیے، کتاب کس کے لیے۔ مرو ابا بکر، آج سبھی کھڑے ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، سارے موجود ہیں۔ کسی اور کو کہیے، کا نہیں کہتا، صحابہ کہہ دیجئے، صحابہ بھی نہیں کہا، مومن کہہ دیجئے، مومن بھی نہیں کہا۔ آج لفظ کیا استعمال کیا تاکہ تمام آمن الناس کی تشریح ہو جائے۔ لوگ ہیں کون جن کے لیے سب کچھ آیا تھا؟ آواز آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب جا کے پٹنا، سینے پہ مارنا، چہرہ نوچنا، خناس، سب کچھ تو لے گئے ناس۔
کہا ہمارا کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہارا ستیہ ناس، حکومت نے اعزاز دیا، کوئی کہے میں نہیں مانتا یہ پاکستان کا غدار ہے، اللہ نے اعزاز دیا، جو کہے میں نہیں مانتا وہ اسلام کا غدار ہے۔ میں ایک بات بطور شکوہ نہیں، بطور ایک محبت کے کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان نے جب فتح حاصل کی اور اس سے پہلے جو ماحول بنا رہا، سب مذہبی جماعتیں، مذہبی لوگ روڈوں پر تھے اور کہہ رہے تھے ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں، کہہ رہے تھے ہم فوج کی پشت پر ہیں۔ جب حملہ ہو گیا لوگوں نے کہا ہم پشت پر نہیں، ہم شانہ بشانہ نہیں، ہم 2 قدم آگے ہیں، ہم ملک بچانا چاہتے ہیں۔ ملک بھر میں مذہبی جماعتوں نے احتجاجات کیے، باہر نکلے، فوج کی پشت پر کھڑے ہوئے۔ پھر جب فتح ملی تو فتح کی خوشی میں باہر نکلے، مسجد نشانہ بنی، مدرسہ نشانہ بنا، بچے ہمارے شہید ہوئے۔ اور جب فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل بن گئے، فتح حاصل ہو گئی، پہلا عشایہ دیا تو ایک مذہبی رہنما بھی نہیں تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ میں پوچھتا ہوں یہ جنگ کے وقت کہاں تھے؟ لڑائی کے وقت کہاں تھے؟ کون سے روکتے تھے؟ کون سے چھوڑتے تھے؟ کیا بیانیہ دیا تھا؟ کیا بات کی تھی؟ یہ پیدا عشائیے کھانے کے لیے ہوئے ہیں اور ہم پیدا پاکستان کی محبت کے لیے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ محبت آئندہ بھی رہے گی نہیں رہے گی؟ باقی رہے گی، قائم رہے گی۔ اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، کئی کربلا واقع ہو گئے، کئی بچے شہید ہو گئے۔ بچے پہلے بارود سے مرتے رہے، اب بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ریاست کے لوگوں، ہمیں حکومتوں کی بات نہیں کرنی، آپ کی بات کرنی ہے۔ دنیا بھر میں ریاست پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔ آپ ہیں بہترین فوج، آپ ہیں بہترین ادارہ، آپ ہیں بہترین ایجنسی۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے راستہ بناؤ، ہم کچھ نہیں، بھوکے بچوں کو راشن دینا چاہتے، کھانا دینا چاہتے۔ اللہ کی قسم ہمیں تن کے کپڑے بیچنے پڑے، بیچ دیں گے، گھر کے برتن بیچنے پڑے، بیچ دیں گے، اپنے آپ کو نیلام کرنا پڑا، کر چھوڑیں گے۔ ہم ان بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، زخمیوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ان معصوم نسلوں اور پھولوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے وہ انصاف کے لوگ درندے نکلے، فحاشی نکلے، قاتل نکلے، انسانیت دشمن نکلے، ان بچوں کو راشن اور ان کو خوراک نہ دے کر تو دنیا کے بدترین لوگ ہوئے۔ فلسطین کے بچوں، تم نے پہلے جانے دے کر دنیا کے چہرے سے نقاب اتار کر ان کی درندگی بتائی تھی، اور اب بھوک برداشت کر کے تم نے ان کی درندگی بتا دی ہے۔ یہ کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ سوروں خنزیروں کو پالتے ہیں، مگر مسلمان کے بچوں کو یہ خوراک نہیں دے سکتے۔ تم نے ان کا چہرہ نوچ ڈالا ہے۔ فلسطین کے بچوں اور فلسطین کی ماں اور فلسطین کی بہنوں، تمہیں سلام ہے۔ اس ملت کا بچہ تمہیں سلام کرتا ہے اور تمہارے صبر کو سلام کرتا ہے۔ ہم نا امید نہیں ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب یہودی چھپنا چاہے گا نہیں چھپ سکے گا، بھاگنا چاہے گا نہیں بھاگ سکے گا، چن چن کر اسے مارا جائے گا۔ بچوں، تمہاری قربانیاں کام آئے گی، ماں بہنوں تمہارا صبر کامیاب آئے گا۔ فتح اسرائیل کی نہیں، فتح غزہ کی ہوگی انشاءاللہ۔ ان کے لیے دعائیں کریں گے، موقع ملا تو جائیں گے، اور خرچ کرنے کو کہا گیا تو کرو گے۔ ہم ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک اینٹ بنانے کو تیار ہیں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کو تیار ہیں۔ اللہ گواہ رہنا، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمیں قیامت کے دن پکڑنا نہیں۔ ہم روتے ہیں، ہمارے دل اداس ہیں، دل مغموم ہیں، لیکن ہم کر کچھ نہیں پا رہے۔ جس طرح انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے،
اگر اسرائیل بھی ہمارے پڑوس میں ہوتا تو اگر وہ زندہ رہتا تو ہم تو زندہ نہ رہتے. انشاءاللہ نا امیدی گناہ ہے. اس خون کی برکت سے انقلاب آئے گا. آپ پاکستان میں مدح صحابہ کرو گے, دفاع صحابہ کرو گے, گلی گلی پرچم پھیلاؤ گے, پرچم لگاؤ گے, پرچموں کو عام کرو گے, ایک ایک بات کو عام کرو گے, گلی گلی گھومو گے. ہاتھ کھڑے کرو جو جو محنت کریں گے. وہ لوگ جو جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. سب شامل ہو رہے ہیں, سب شامل ہوں گے, جماعت کی قیادت کے ساتھ چلو گے. میں ذلی جماعت مولانا عبد الرحمن صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حضرت کا مدرسہ ماشاءاللہ پہلے بھی آیا تھا, اب بھی آتا ہوں, روز بروز ترقی کر رہا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس مدرسے میں خصوصی تعاون کیجئے, خصوصی دلچسپی لیجئے, اپنے بچوں اور بچیوں کو داخل کرائیے. ایسے اعتماد کے ادارے بہت کم ملتے ہیں. محبت بھی کیجئے, اسے عام بھی کیجئے, حضرت کا ہاتھ بھی بٹائیے. اور اللہ کی شان ہے, میں جہاں جاتا ہوں مجھے جو ملتا ہے, جب سرگودے کا کہتا ہے تو استاد جی کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ بھئی عبد الرحمن استاد جی, عبد الرحمن استاد جی. میں نے آج انہیں کہا آپ تو پورے سرگودے کے استاد ہیں اور اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے. اللہ ان کی زندگی میں, علم میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, اس ادارے کو قائم اور دائم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ کہا سنا قبول منظور فرما, کمی کوتاہی کو معاف فرما, رحم کرم فضل فرما, عافیت ایمان سلامتی نصیب فرما, تمام شرور و فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما کر یا اللہ اسلام کو فتح نصیب فرما, پاکستان کو فتح نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, اللہ ان بچوں کی مدد فرما. یا اللہ اس کے خون کو قبول فرما, اللہ ان کے خون کو قبول فرما, ان کے قطرات کو قبول فرما, ان کی زندگی کو اور ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے ماؤں بہنوں کے صبر اور حوصلے کو یا اللہ تو قبول فرما. اس کی برکت سے اللہ امریکہ, اسرائیل, ایران کو نابود فرما, تباہ و برباد فرما, عبرت کا نشان بنا. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جو لوگ اس میں شرارتیں کر رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. ہدایت کے قابل نہیں یا اللہ ان سے پاکستان کو محفوظ فرما, پاکستان کی ریاست کو محفوظ فرما, پاکستان کے مساجد, مدارس, خانقاہوں کو محفوظ فرما. ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما, اسیروں کو رحم نصیب فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. آمین 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 آمین.